ابھی میں نا یہاں پہ اوپر آئی ہوں تو ابھی مطلب سورج نہیں نکلا. سورج یہاں سے نکلے گا تو اندھیرا ابھی کافی زیادہ ہے. سب سے پہلے تو میں نے نا سحری کی، ہم لوگوں نے سب نے مل کر بچوں کے ساتھ تو سب کو سحری میں نے کروا لی. روزہ ہم لوگوں نے اللہ کے کرم سے رکھ لیا. اس کے بعد پھر میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی. پھر میں نے کہا کہ میں نا اذکار کر لوں، لیکن اس سے پہلے میں نے کہا میں نماز ادا کر لوں کیونکہ ٹائم اب ہو چکا ہے نماز کا. تو میں نے نماز ادا کی. اس کے بعد پھر میں نے اذکار کیے. تسبیح کرنی تھی مجھے تو میں نے کچھ تسبیح نیچے کی اور کچھ میں یہاں اوپر آ گئی. میں نے کہا میں تھوڑی سی واک کر لیتی ہوں کیونکہ 2-4 دن ہو گئے میں اوپر نہیں آئی چھت کے اوپر. تو ابھی میں آئی ہوں تو یہاں پہ ویو بہت پیارا ہے. تو ہر طرف یہاں پہ یہ چڑیوں کی آوازیں آ رہی ہے، چہک پہک. یہ چہل پہل مجھے بہت اچھی لگتی ہے، یہ آوازیں جو ہوتی ہیں. تو دوسری طرف مولانا صاحب وہ تقریر کر رہے ہیں اور یہاں مرغیوں کی بھی آواز آ رہی ہے، مرغے اذان دے رہے ہیں. تو بہت ہی پیارا ویو ہے یہاں پہ دیکھنے میں. تو انسان کو واقعی بہت مزہ آتا ہے. یہاں پہ جو ریئل ویو ہے وہ زیادہ ہی خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن میں تو خیر دیکھ رہی ہوں، لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو نظر آ رہا ہوگا. یہاں پہ یہ چڑیوں کو دیکھی اتنی آوازیں کر رہے ہیں اپنے کھانے کے لیے. کہتے ہیں کہ ہم لوگ نا، انہوں نے تو مطلب سحری نہیں کی، روزہ نہیں رکھا، کہتے ہیں ہم لوگ باہر جائیں. تو یہاں پہ چہل قدمی کر رہے ہیں کافی زیادہ، ان کی آوازیں آ رہی ہیں. تو میں بھی ان کی آوازیں سن کر اوپر آئی ہوں. میں نے کہا کہ چلو میں چھوٹی سی ویڈیوز بھی بنا لیتی ہوں اور نہ واک بھی کر لیتی ہوں یہاں پہ. پھر میں تسبیح کر لوں گی. پھر میں نے یہاں پہ کچھ دیر تسبیح کی ہے. تو ہمیں تھوڑی دیر واک کرنا چاہیے، اس لیے میں نے کہا میں تھوڑی دیر اوپر جا کر نا واک کر لیتی ہوں، کیونکہ انسان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. پھر جب پتہ ہے نا سحری کے بعد پھر ہم لوگ نا نماز تلاوت اور اس کے بعد پھر اذکار، اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ چلو سارا کام تو ہو گیا، اللہ کو تو راضی ہم نے کر لیا، لیکن ہم لوگ اب تھوڑا سا نیند پوری کر لیں کیونکہ نیند کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اس لیے نا پھر میں تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کروں گی. یہاں پہ دیکھیں چاند بھی ابھی نظر آ رہا ہے، کتنا خوبصورت ویو نظر آ رہے ہیں. ماشاءاللہ سے بہت زیادہ یہ لمحات قیمتی ہوتے ہیں اور بہت خوشگوار بھی ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں ایسے لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، چاہے رمضان شریف ہو یا چاہے ایسا ہی لمحہ ہو. ہمیں ایسے لمحات کو نا اچھے سے جینا چاہیے. ہمیں نماز جب ہم ادا کریں گے نا پھر ہمیں ایسے ویو دیکھنے کو بھی ملیں گے اور ایسے لمحات ہمیں ضرور ملیں گے انشاءاللہ تعالی. اور آپ لوگ سنائیں کیسے آپ لوگوں کے روزے چل رہے ہیں؟ اب تو خیر سے روزے کافی گزر چکے ہیں. اور آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ عبادت شیئر کروں گی وہ ہے آج کی رات. جو ویسے تو ابھی رات نہیں آئی کیونکہ میں پہلے عبادت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ انسان نا نوافل یاد کر لے، اس لیے نا اس میں جو صورتیں ہیں وہ بھی انسان یاد کر لی، اس لیے میں نا پہلے ہی بتا رہی ہوں. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو میرے چینل امتیاز عمران ولاگ. چاہیے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی اور کیسی آپ کی روزے گزر رہے ہیں اور کیسی عبادات ہو رہی ہے؟ تو امید کرتی ہوں سب بہت عبادت اچھے سے کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ مہینہ واقعی ہی بہت مغفرت بھرا مہینہ ہے. تو بہت بے شمار عبادتیں ہیں اس مہینے میں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور آج کی جو میں عبادت ہے، خاص عبادت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. آج کی عبادت ہے 23ویں رات کی عبادت ہے، رمضان شریف کی 23ویں رات. تو یہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، بہت ہی یہ فضیلت والی رات ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ میں پہلے ہی ویڈیوز بتا رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ یہ عبادت یاد کر سکیں، نوافل اور جو صورتیں وغیرہ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ بھی آپ لوگ یاد کر سکیں. یہ 1000 مہینوں سے یہ رات افضل ہے.
تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کی رات نصیب عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم لوگوں نے یہ طاق راتوں کی 5 راتیں جو ہیں ان کی عبادت کر لی تو انشاءاللہ تعالیٰ شب قدر ہمارے نصیب میں ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں 23ویں رات کی عبادت آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہیں کہ 4 رکعت نماز 2 سلام سے آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ آپ لوگوں نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آپ لوگوں نے اس کو 2 سلام سے پڑھنی ہے، اور آخر میں ان کو کمپلیٹ کر کے 70 مرتبہ آپ لوگوں نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ آگے ہیں 8 رکعت نماز، یہ 4 سلام سے پڑھنی ہے، آپ لوگوں نے 2 کر کے یہ بھی پڑھنی ہے، اور آپ لوگوں نے اس کو سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے، سورۃ قدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنی ہے، سلام کے بعد 70 مرتبہ آپ لوگوں نے استغفار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ دوبارہ سے پیچھے ریپیٹ کر کے آپ لوگ پھر سے آپ کو یاد کر لیں یہ صورتیں۔ سورۃ قدر تو ہر انسان کو آتی ہے، اسی لیے آپ لوگوں کو اگر نہیں بھی آتی تو آپ لوگ سورۃ قدر یاد کر لیں، کیونکہ یہ شب قدر کی رات ہے تو اس میں سورۃ قدر پڑھنا بہت ہی افضل ہے۔ اس لیے آپ لوگ جہاں میں آپ کو بتا رہی ہوں سورۃ قدر، آپ لوگ وہی سورۃ قدر پڑھیں۔ تو یہ بہت فضیلت والی راتیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب کرے اور ہمیں عبادت کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی جو بچی ہیں باقی 3 راتیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ عبادت شیئر کروں گی جو طاق راتوں کی ہیں۔ یہ 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے، اس لیے ہمیں یہ طاق راتوں میں تلاش کرنی ہوگی کہ کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ رات اگر پالے تو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہوگی، اور جو 900 سال پہلی صدی کے لوگ عبادت کرتے تھے ان سے یہ بہتر ہوگی۔ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں ان کی عمریں بہت کم ہیں، تو اس لیے یہ 1000 مہینوں والی عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی ہے، تو اس لیے ہمیں ان راتوں کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں اپنی عبادت کو بڑھانا ہے تو ہمیں یہ طاق راتوں کی عبادت کرنی ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اس کے بعد پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی کہ یا اللہ پاک ہمیں شب قدر کی رات نصیب فرما، یا اللہ پاک ہماری تمام امت مسلمہ کو شب قدر کی رات نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھیں، اپنی رحمت کی طرف دیکھیں، تیری رحمت بے حساب ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہمیں رونا ہے گڑ گڑا کر اپنی امت کے لیے، اور ہمیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، ہمیں اپنے والدین کے لیے، ہمیں اپنے لیے دعائیں کرنی ہوں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرمائیں گے اور ہماری آخرت سنور جائے گی۔ دنیا تو جیسے ہی ہماری چل رہی ہے وہ ویسے ہی چلے گی، لیکن بے برکتی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، رزق میں اضافہ ہوگا، ہماری اولادیں فرما بردار ہوگی، اور ہمارے بچوں کے نصیب جو نہیں جاگ رہے، جن کے بیٹیاں بیٹے جوان ہیں ان کے نصیب نہیں کھل رہے، تو ان کو چاہیے ان راتوں کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ یا اللہ پاک ہمارے بچوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، یا اللہ ہمارے بچوں کے نصیب اچھے کر دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو پڑھائیوں میں کامیاب کر دے، یا اللہ جو بھی کہہ دیے انہیں رہائی عطا فرما دے۔ تو ہمیں جتنی بھی دعائیں مانگنی ہوگی ہم ان راتوں کے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعائیں رد نہیں جائیں گی۔ تو آخری جو عشرہ ہے رمضان شریف کا وہ بہت فضیلت بھرا عشرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ عشرہ جو ہے دوزخ کی آگ سے بچنے کا ہے، آخری عشرہ، تو یہ اس میں بے شمار رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے چینل پر اگر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا اور ایک چھوٹا سا کمنٹ ضرور کر دینا، اور اگر آپ لوگوں کا دل مطمئن ہو تو آپ لوگ یہ عبادت ضرور کریں، کیونکہ میں یہ نہیں کہتی کہ میں عبادت خود کر رہی ہوں اور آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں ہم لوگ اکثر غلط باتیں، اور گھر میں اگر ہم لوگ کھانا داری بناتے ہیں، اچھا کھانا بنا لیتے ہیں وہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ہم لوگ کریم وغیرہ بنا لیتے ہیں یا اپنے فیس کے لیے کچھ اچھا بنا لیتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، ہر چیز شیئر کر لیتے ہیں، تو یہ عبادت بھی ہمیں شیئر کرنی ہوگی، کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم خود اتنی عبادت گزار ہیں، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہو سکے ہمیں دیکھ کر کسی اور کا ایمان جاگ پڑے، وہ بھی یہ عبادت کر سکے، اس کا یہ بتانے کا مطلب ہے، کیونکہ ہمیں
دل و جان سے اپنی عبادت شیئر کرنی چاہیے. یہ نہیں ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم یہ عبادت کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جو خفیہ عبادت ہے وہ ہمیں خفیہ رکھنی ہوگی، لیکن جو عبادت ہمیں اپنے لوگوں کو بتانی ہے وہ ہمیں بتانی چاہیے، کیونکہ ہم بتائیں گے کہ ہم بھی یہ عبادت کرتے ہیں، آپ لوگ بھی یہ عبادت کریں. اس لیے بتانا شیئر کرنا بہت ضروری ہے اور آپ لوگوں نے ضرور عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں گے اور ہماری نیک حاجات قبول و منظور عطا فرمائیں گے. چلتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا.